میرے اعمال کی اصلاح کرم سے۔ آپ دیکھو چند دن پہلے غفران محمود سیالوی صاحب نے تقریر کی ہے اور وہ بتا رہے تھے بار شریعت میں سے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں نا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، ان کے بارے میں نازیبہ جملہ نہیں بولنا، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو عمر بن سعد اور یزید اور ابن زیاد اور شمر اور دیگر جتنے بے غیرت ہیں، ان کو کوئی سنی نہ اچھا سمجھتا ہے نہ ہی ان کی طرفداری کرتا ہے، بلکہ جو کرے ہم اس کو بھی بے غیرت سمجھتے ہیں۔ کوئی بندہ یزید کو اپنا باپ بنانے کی کوشش نہ کرے، تینوں بھی اوتھے تنہ کا یاد رکھے گا۔ تم غیرت والا بولے غیرت والا، دوسرا نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب انہوں نے کہنا تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے منہ سے عمر بن سعد نکل گیا، وہ ایک پنڈی کا انٹرنیشنل کمینہ، جب سے یہ بڑا ہوا ہے صحابہ کو بھونک رہا ہے، عادی مجرم، سمجھ آئی؟ میرا نام بھی بگاڑتا ہے، اور میں نے آج تک اس کا نام نہیں بگاڑا، اس لیے میں کہا پتر جڑے دن میں تینوں ہاتھ پایا نہ تینوں لگ لو جائے گی کس نے ہاتھ پایا تینوں، لیکن ہم کتوں کو فی الحال کھلا چھوڑ رہے ہیں، بھونک لو تھوڑا سا، بھونک لو تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے۔ تربیت والا بندہ اور ہوتا ہے، پالتو کتا تیرے جیسا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ غفران صاحب نے کہا کہ یار میری پچھلی تقریر سن لو، یہی تقریر اگلی سن لو، میں صرف بتا رہا تھا زبان سے یہ نکل گیا، میں تو لعنت بھیجتا ہوں، میری پچھلے لفظوں میں وہی موجود ہے، میری صاحب کا تقریریں اٹھا، لیکن نہیں، وہ اور اس کے چند لپاٹے بغیرت کمینے رافضی، انہوں نے راتوں رات کلپ چلایا، دیکھو جی غفران سیالوی یزیدی ہے، یہ عمر بن سعد کا طرفدار ہے، یہ دیکھو یہ ناسبی ہو گیا، اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میری اسی تقریر میں سن لو، آگے دیکھ لو، یہ تم خیانت کر رہے ہو، نہیں مانا، نہ وہ بغیرت مانا، وہ باندری دے منہ والا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے چھوٹے باندر مانے۔ اب صبح کیا ہوا، دن دو گزرے، وہی تقریر کر رہے، وہی مسئلہ جب خود بیان کیا، یہ حدیث میں ہے نا، یہ روایات میں ہے، جو جس کو خیانت کے ساتھ جس طریقے سے ذلیل کرے رب اسی طریقے سے اسے بھی ذلیل کرتا ہے، یہ بغیرت ویسے ہی ذلیل ہوا، اس کے منہ سے بھی ویسا جملہ نکلا اس خنزیر کے۔ اچھا پھر کیا راتوں رات اس نے وہ بیان ڈیلیٹ کروایا، راتوں رات اس کے گھر گیا، جلدی اوے کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن اللہ جس کو ذلیل کرے کون بچا سکتا ہے؟ ہوا کیا، وہ بیان صبح آ گیا، علماء نے محفوظ کر لیا، دیکھا کہ اس بغیرت میں احساس ہے یا نہیں ہے، ایک دن گزرا، دوسرا، تیسرا، 4 دن گزر گئے، غفران سیالوی صاحب نے پھر کلپ بنایا وہ چلا کر، اور رافضی گنڈے تو یہ کہتا تھا کہ ہم رافضی ہیں یا ہم ناسبی ہیں یا ہم خارجی ہیں، اب وہی عمر بن عاص جو نبی کا صحابی ہے جس کے بارے میں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھا ان کی دشمنی نہ کرے گا مگر رافضی ہی دشمنی کرے گا، تو کہا رافضی اب تو ان کو لانتی کہہ رہا ہے، یزید کہہ رہا ہے، کتا کہہ رہا ہے، پلید پتہ نہیں کیا کچھ، استغفر اللہ، صحابہ کے بارے اس کی زبان بھونکتی ہے صحابہ کے بارے میں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس کا بچپن سے اب تک دیکھو یہ صحابہ کا دشمن ہے، خدا کی قسم یہ صحابہ کا دشمن ہے، کس کے صحابی کو اس نے نہیں کاٹا یار، کوئی ایک صحابی بتائیں آپ، اور اوپر سے ہم یہ ہیں، اور جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ سارے افضلیت صدیق اکبر کے منکر ہے، افضلیت صدیق اکبر کا منکر سنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بتاؤ، نہیں ہوتا ہے، پیر ہو تو اس کی بیعت نہیں ہوتی، ایسے بے حیاؤں کے پاس بیٹھتا ہے، نہیں جی یہ ہمارے شیخ الکل فی الکل ماشاءاللہ ہو جا میں گل، کیا بدماش ہے یار، سنو، غفران سیالوی صاحب نے پھر کلپ چڑھایا، انہیں کہا تیرا کلپ پہ ہی 4 دیہاڑے گزر گئے نے، میں تینوں توبہ دا نہیں کہنا، چونکہ تو عادی مجرم ہے، تو پرانا بغیرت ہے، تو سے ابا نو بھوکدا رہنا ہے، لیکن میں بتانے لگا ہوں یہ دیکھ اب بتا تو گستاخ ہے یا نہیں ہے، نال ہی آ گیا، وہ جی میری زبان سے سبقت لسانی ہوئی، میں نے کہا پہلی بات ہے میں نہیں مانتا یہ تیری توبہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ 4 دن چپ کیوں رہے ہیں، تو کی سمجھا معاملہ رفع دفع ہو گیا، اگر اللہ کا ڈر تھا تو توبہ کرتا نا، اور لومڑیے کرنا توبہ نہیں کی۔ دوسری بات اگر یہ توبہ کرنی تھی نا، انصاف یہ تھا کہ تو یہ کہتا کہ یار میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا، میں کہنا یہ چاہتا، عمر بن سعد کہنا چاہتا تھا، عمر بن عاص نکل گیا، یار یہ ایسا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہتا کہ میں وہ کمینہ ہوں جس نے 4 دن پہلے 5 دن غفران سیالوی کے بارے میں بغیرتی کی، میں وہ بغیرت ہوں جس نے یہ طوفان کھڑا کیا، لہٰذا میں اس بغیرتی سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، اس کی بھی سبقت لسانی تھی۔
اس مسئلے کو ٹچ ہی نہیں کیا. انہوں یزید بنائی رکھے ہے بغیرتا, تو گستاخی کر کے بھی سننی ہے. تیری سبقت لسانی ہو جائے تو صحابہ کو بھونکے تو سبقت لسانی ہے, اور غفران سیالوی کے منہ سے نکل جائے تو وہ یزیدی ہے. وہ کیا معیار ہے, وہ کیا بلائیں ہو تم, اور ظالموں اور رافضیوں. اب تم رافضی نہیں رہے, 2 سال ہو گئے داتا صاحب تو انہوں لتر مار دے پہ, کوئی سنی نہیں بلا رہا. اب تو پیر بھی کہتے ہیں اس کو بلایا کرو. میں کہ سدو اس پہ انہوں, اور سدو. یہ رافضی ہے, جہاں جاتا ہے لوگ لانتے بھیجتے ہیں. قسم خدا کی سن لو میری بات, لکھ لو, جو عقیدے کا غدار ہوا ہے سائیاں نے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. چونکہ بات شخصیات سے نہیں بنتی, بات عقائد سے بنتی ہے. یہ جتنی اپنے آپ کو شخصیات سمجھتی تھی, وہ منگل بدھ اتوار والے ہوں یا جمعراتی ہوں, یہ سب کے سب برباد ہو گئے. مسلک رضا کل بھی سلامت رہا, مسلک رضا آج بھی سلامت. میں نے کہا یہ کمینگی نہیں چلے گی. اور پھر کہتا جی میں نے فلاں حضرت ابو سفیان کے بارے میں کہا, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا, میری زبان پھسل گئی. وہ بغیر تھا, تیری زبان سے صحابیوں دے بارے کیوں پھسل دی؟ میرا حق بنتا ہے میں سوال کروں, اور غیرت مند بندہ جواب دے. جس میں غیرت نہیں ہے وہ ساری تقریر ویسے بھی نہیں سن سکتا. ہم غیرت والوں کے خطیب ہیں, چونکہ امام محمد رضا کی غیرت ہے نا ہمارے پاس ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. گرامی قدر حضرات, یہ ہیں ان لوگوں کی اوقات و حیثیت, یہ بتانا ضروری تھا آپ حضرات کو. اب اس کو چاہیے نا تو پہلے معافی مانگے غفران سیالوی سے کہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی, میں نے تیری بات نہیں سنی, اور تو راتوں رات وضاحت کی تھی میں تیری نہیں مننی, تو رب نے مینوں ویکھ کے میں ذلیل کیتا ہے. پر کیویں مننے گا جو صحابہ کا عادی مجرم ہو, عادی گستاخ ہو, اور بار بار بتلایا جائے, اور کئیوں نے اسے پالا ہوا ہے. میں انہوں نے آکھاں گا اینو رسا پالو, چنگی گل ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. سنیاں دے سٹیجاں تے جان دا تے رہا کوئی نہیں, تے نہ کوئی سننی سددا ہے. اینو سدن والے بھی سن لو, تسی بھی بے غیرت ہو, کسی بھول میں نہ رہنا. میں صاحب زیادہ ہوں, میں سجادہ, تو ہوئے گا اپنے گھر روئے گا. یہ مسلک کا غدار ہے, اور تو نے اپنی بے غیرتی کا بتانا ہے تو اس کو بلا لو, ورنہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کوئی مر تو نہیں گئے نا. کسی کو تکلیف ہو اپنی زبان بند رکھے, تیری زبان کھینچ کے کتوں کو ڈال دیں گے ہم. مسلک کے غداروں کو ہم اب ننگا کریں گے. بتاؤ ہاتھ اٹھا کے ننگے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ بے حیاؤں نے تباہی اور بربادی کر دیا میرے مسلک کی. اور پھر نہیں یار چھوٹی موٹی, یہ چھوٹی موٹی بات ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بند کرو اپنی زبانیں, اہل سنت سے کھیلنا بند کرو. کبھی دعوت اسلامی پہ بک بک, کبھی الیاس قادری صاحب پہ بک بک, ہم نے بڑی سن لی ہے. آج کے بعد بوتھی مت کھولنا. ایک سٹ نہیں تو ساڑی پچانی. آپ پکے سنی بنیں گے, آپ پکے سنی بنیں گے, ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں پکے اعلیٰ حضرت کے ملنگ بنیں گے. یہ جو خاندان ازہر نے آپ کو غیرت اعلیٰ حضرت دی ہے, اس کو بچائے رکھیں گے. جس دن تم پکے رضوی بن گئے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کریم اپنے محبوب پاک کا صدقہ ہمیں ختم نبوت کا پکا سپاہی بنائے, آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چٹاں تے آپاں تقریراں کدی نہیں ونجائیاں. اگے ایک چٹ پڑی آئی تے فیصل آباد کتا پیر مینوں پے گیا سی, پتہ ہی نا. وہ بعد وچ مینوں کہندا جی مینوں معافی دے دیو, میں تواڈے در دا کتا. میں کہا جی تو مینوں پے گیا سی, مینوں اس لیے پتہ ہے تو کتا ہے. ہاں ہن معافیاں منگدا ودا. میں کہا چل ایسے غداروں کو دوبارہ سٹیجوں پہ ہم کیوں جگہ دیں بھائی. اس واسطے پرچی, یہ تم بہت بڑی غلطی کرتے ہو. پرچی جڑی 1.25 گھنٹے دی تقریر ہوئی, یہ مٹھی تقریر ہے. جننے بیٹھے ہو اللہ دا فضل رہا تے تساں سنیاں تو اگے پیچھے نہیں جاندے. کدھر سلام کے لیے آپ ایسے کریں نا, یہاں کو دیوبندی بیٹھا تو ذرا آپ کان کھڑے کرے, توجہ سے میری بات سنیں. میں گاڑ نہیں کٹنے لگا, میرا ایک مزاج ہے, میں تو مخاطب کر سکنا. ایز اے اسکالر میں کر سکتا ہوں بھائی, میں تبصرہ بھی کر سکتا ہوں. یہ رویا پٹیا نہ کرو, گل سنو میری. آپ ایسے کریں,
अशरफ थानवी की एक किताब है जिसका नाम नशर तीब है। अभी अगर किसी के पास है आधा घंटा मेरा बाकी होने लाया, मैं तेन खोल के ना बखावा तो गल हुई। उसके मुकदमे में उन्हें किताब लिखी है आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद पर और मुख्तसर साथ सीरत लिखी है, और मुकदमे में लिखता है कि मैं दसा मैं किताब क्यों लिखी है। मैं क्या 10 फिर क्यों लिखी है? समझ आ रही है मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अगर किसी के बाद नशरो तीब हो अभी ले आए, मैं आपको खोल के बता देता हूं। हुण इस तो बड़ी गल तो नहीं मैं कर सकता। हाँ, वर्का ना भी चौपाटा होवे। बोलो ते सही ना यार। हाँ, सियालकोट वाले अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जगह ते गए, वो किताब कोई नहीं सी, भाभी कहना मेरे को है। आपने फरमाया ले आंदा विचों वर्का पाड़िया सी। आपने थले आपने फरमाया है तो पहलो ही पार्टी है। उची बोल सकते हो तुसी जिन्ने बैठे हो। और मैं ऐदा दे तुसी हो, खुदा दा खौफ करया करो। अगर किताब सही हो तो मैं मुकदमा इधर देखिया जे, पता क्या लिखता है? कहता मैं किताब क्यों लिखी? मैं कहा 10 बई क्यों लिखी? कहता जी साडे इलाके दे विच ना ताउन फैल गया ते बंदे मरन 8-8 10-10 ते 20-20 ते जनाजे उठन ते हाल पै गई जिद्दां करोना दी पै गई सी ते ना बंदे इकट्ठे होण देण ते जे तो जनाब अली लला पै गई। कहंदा मैं भी लोक के अंदर वड़ गया भी वारा हुण मेरा भी आया, बचां ते बचां किवें? कहंदा ज़हन च ख्याल आया भी बुजुर्ग फरमाउंदे ने जिथे मिलाद हो जाए ना 1 साल वास्ते बीमारियां दौड़ जांदियां। जेले गल घुट हुंदा ना उसले सीधे राह ते आउंदे जे। अगे पिछे सारी हयाती कहंदे तवीज़ हराम है, दम कराना हराम है, फलाना हराम है, बड़े बड़े। ते जदों ब्याह हो जाए न्याणा जम पवे, हुण न्याणा राती डरदा है भी जिद्दां दा अब्बा है उहने नाल डरना ही, होर की करना है। ते उठ के दौड़ पैंदे ने पीर जी शाह जी दम करो, मुंडा डरदा है। मैं क्या लोकां वारी दम हराम सी, अपनी ने डांग दित्ती ते हुण जायज़ है। भला सुनिया मैं बड़िया बड़िया वेख्या जे अपनी बुढ़ी घर छड़ दे जे और आप गड्डी जालियां ला के बैठना, मैनू को वेख ना लै क्या तेरे प्यो भी जानने तू किथे भुला फिरना। इस वास्ते नेर ओना करो जिन्ना पचा सकते हो। सादा जिहियां गल्लां ने यार, इहदे लड़न वाली गल ही कोई नहीं जनाब। इन्ना नेर ना करया करो। कुल बिरब्बिन नास कुल बिरब्बिल फलक, सारे भरा बैठे हो, मेरे जान तो बाद हुणे कुरान चुको, इहदी तफसीर पढ़ लो। ये ते आईयां ही दम बन के सन। हाँ इत्थे दम हराम है ते मैं क्या हुण इहदी तफसीर किधर करांगे? दस नबी पाक खुद पढ़ के अपने उत्ते फूक मारदे सन। जदों बहुते थके हुंदे सन ना ते आ फरमाउंदे सन आयशा गल सुन जी आका। फरमाया दोने सूरतां पढ़ के तू मैनू दम कर। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहंदे ने औरत भी दम कर सकदी जे। समझ आ रही है? ये दम तो कुरान दे विच साबित है ते दम सुन के कईयां नूं यकदम हो जांदा जे। एडी टेंशन ना लिया करो। ओ हुण पता की कहंदा है? कहंदा जी मिलाद जदों होवे ते साल वास्ते बीमारियां दौड़ जांदियां ने ते हुण करन की लगा है? कहन लग्या भी मैं हुण मिलाद करां ताकि बीमारियां दौड़न, बंदे तो इकट्ठे हो नहीं सकदे ते हुण की करां? ये अशरफ थानवी खुद लिखदा पिया जे। कहंदा फिर मैं सोचिया भी चलो इंज नहीं ना ते हजूर दा मिलाद लिख दिन्ने आ, हो सकदा है लिखण दी बरकत दे नाल बीमारियां दौड़ जान। कहंदा मैं लिखना शुरू किया ना, 2-4 दिन गुजरे तो मैं अपने जिन्ने खलीफे खलूफे सी ना उन्होंने सारों ने आखो पता करो इलाके च की है। कहंदे यार को ठल पै गई ऐ सुनिया जे समझ आवे तां। हुण मैं तो कहंदा कोई बैठे जे छेती अपनी किताब ले आओ, अपने घरों ले आओ ना तो ज्यादा स्वाद आएगा। पर एडी हिम्मत कोई नहीं करन लगा, सानू पता है। हाँ कोई नहीं करन लगा है तो ले आओ, मैं बैठा। कहंदा जी मैं जदों लिखना शुरू किया तो ठल पै गई ना। कहंदा मैनू समझ आ गई कि ये बरकत है हजरत के मिलाद की। मठे बोलिया जी, मठे बोलिया जी। कहंदा फिर मैं नियत की भी किताब पूरी करनी है। अगली गल है ओ बच्चे भी तवज्जो फरमाओ जेड़े कहंदे ने ओ जी 12 रबीउल अव्वल नहीं सी। मैं क्या किताब शुरू भी 12 नूं होई है ते मुकाई भी 12 नूं ही है। आके किथे गल्लां कर दे हो, ड्रामे कर दे हो, क्या कमाल वाली गल है यार। को खुदा दा खौफ करो यारा। अल्लाह दे बंदों को गल समझो भी सही ना। तो ये देवबंदियों का बहुत बड़ा मौलवी है और वो कहता है कि मैं किताब लिखी और इसकी बरकत लिखने की बरकत से बीमारियां दौड़ गई। मैं कहा सरकार कोई लड़ाई कोई नहीं, सिर्फ एक गल दस छड़ो भी जे मिलाद लिखण दे नाल बीमारियां दौड़दियां ने ते जदों मिलाद कोई स्पीकर च बयान करे तो फिर बीमारियां पैंदियां क्यों जे? बोलो कई तो अमानता बन के बैठियां जे भी खयानत ना हो जाए।
دوبارہ مینو مولانا فرما رہے ہیں کہ دوبارہ جملہ ایک باری یار سادہ گل ہے میں پہلے دسیا لڑائی جھگڑا گالم گلوچ نہیں سادہ بات ہے وہ یار میلاد لکھن دے نال جے بیماریاں دوڑ جاندیاں نے تے جے کوئی سپیکر چ بیان کرے تے پھر بیماری پیندی کیوں ہے لو جی ایتھے ایک اور گل کوہل حدیث بیٹھا تے باجی تسی بھی تکڑے ہو جاؤ تانوں بھی ایک گل سنا نا گال نہیں بندہ نہیں گل اے پائے دی دسنی لو جی تہاڈی کتاب ہے اودا نام ہے شمامت الانبیاء لکھن والے بندہ نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی او دے وچ اونے گل نہ لکھی ہوے لو جی سمڑیال والے سن دے بیٹھو جو چور دی سزا میری پتہ کی لکھدا جے ادھر سنیا جے میں ہن لفظ پڑھنے نے ذرا توجہ کرنا ہے اپنی ذمہ داری تے بولنا جے میری ذمہ داری تے نہیں کہندا ہے حضرت کا میلاد سن کر جس کو خوشی نہ ہو وہ دل کسی مسلمان کا دل ہو ہی نہیں سکتا ہے توجہ ہے سارے ابراہاں دی سبحان اللہ صرف بالکل لڑائی جھگڑا نہیں یار آج جڑا حوالہ دیتا نا ذرا چل کے پڑھنا یار اللہ دے بندے کی پہ کر دیو تسی کی کر دے کی پے ہو قوم نو کی دسی جاندے ہو لکھیا کی پیا تے سنائی کی جاندے ہو نہ دو نمبریاں نہ کرو میں اکثر کہندا ہوندا صرف اپنے بڑکیاں نو پڑھ لو بس اللہ دیکھو امام احمد رضا میرا بڑکا ہے غوث پاک میرا بڑکا ہے میری کوئی گل انہاں دے خلاف ہے میں نہ گل کر میں اپنے آپ نو سیٹ کراں گا میں اپنے آپ نو سیٹ کراں گا تے یار جڑے تواڈے بڑکے نے جو انہاں نے کچھ لکھیا ہے تے کدی تے ہمت کر کے لوکاں نو دسنا بھئی ساڈے بڑکے میلاد دی وجہ تو بچے جے چلو خیر بہرحال میں نے کسی کو گالی دی ہو برا کہا ہو یہ تسی گواہ رہنا جی ہاں حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے تاکہ فتنہ نہ ہو اور لوگوں کا ذہن صاف رہے کہ بھی یار سارا کچھ ہے تو پھر نہیں مانتے پہ